ٹھیک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، دین اسلام، اس دین میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ہمارے دین اسلام کی وہ دین جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کی ابتدا ہی تعلیم و تعلم سے ہوئی. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے، اس میں علم کی اہمیت بہت واضح انداز میں موجود ہے. تو تعلیم یہ سب کے لیے ضروری ہے. دین کے جو بنیادی اصول اور مبادی ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ان کے بارے میں جاننا سب کے لیے ضروری ہے. لیکن کتاب و سنت کا گہرا علم اور حصول علم کے لیے نکلنا یہ سب پر فرض نہیں ہے. علم کا طلب کرنا سب پر ضروری ہے، لیکن وہ علم جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. البتہ وہ علم جیسے قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ، اس کی تفاسیر، احادیث نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے متعلق اور جو فنون ہے، جرح و تعدیل ہے، علم و روات ہے، اسی طرح سے کون سی حدیث ضعیف ہے، کون صحیح ہے، کون حسن ہے، اصطلاح حدیث، مصطلح حدیث، یہ سب کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کچھ خاص ہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے مسائل کا استنباط کریں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کریں. تو یہ جو علم ہے اس کا جاننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر فرض ہے. لیکن وہ علم جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں میں نفع بخش ہو. البتہ اس علم کے بارے میں، علم دین کے بارے میں مکمل جانکاری، قرآن و حدیث کا مکمل علم، اس کے لیے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے. فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں، دین کا فقاہت حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کے پاس واپس آئیں. قوم کے پاس حصول علم کے لیے نکلے، طلب علم کے لیے نکلے، واپس اپنی قوم کے پاس آئے. مقصد اس کا کیا؟ تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو. ہو سکتا ہے قوم ڈر جائے، قوم میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے. تو طائفہ چھوٹے گروہ کہتے ہیں، فرقہ بڑے گروہ کو کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سبھی لوگ تو علم دین حاصل کرنے کے نہیں نکل سکتے گھر سے، اور بھی ضروریات زندگی ہیں، اور بھی مسائل ہیں. تو اب طلب علم کے لیے کچھ ہی لوگ نکلیں گے. یہ جو نکلیں گے طلب علم کے لیے، جو ماہر اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کے سامنے زانو تلمس طے کریں گے، کتاب و سنت کا علم لیں گے، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. ہر مومن، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. مثلا ہم ایک گھر کے مکھیا ہیں، نماز فرض ہے، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، یہ معلوم ہے سب کو. لیکن ہمارے گھر میں اگر کچھ بے نمازی ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کہیں. اور اگر ہمارے اپنے بچے ہیں 7 سال کے ہو گئے ہیں، حدیث ہے اللہ علیہ وسلم کی، نماز کا حکم دے، اور 10 سال کے ہو گئے اور نہیں نماز پڑھتے تو مارے نماز نہ پڑھنے پر. تو امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ. اسی طرح سے معاشرے میں ہم نکلیں، سماج میں نکلیں، کسی کو ہم غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں علم ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو ہماری ذمہ داری، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، صرف علماء کی نہیں، اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹوکیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے، حرام ہے یہ چیز، گناہ ہے یہ. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جو کچھ علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ میدان دعوت میں اترنا یا علم کی نشر و اشاعت، یہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایک اچھا خاصا عرصہ گزارا ہے حصول علم میں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تمہید کے طور پر، تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہم علم کس سے حاصل کریں. دیکھیں، علم دین ہے، علم طب ہے، دنیاوی علوم میں دیکھ لیجئے، علم سائنس ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، علم الحساب ہے، علم فلکیات ہے، ان کے ماہرین ہوتے ہیں. ایک مثال بہت آسان سی اور موٹی مثال سمجھ لیجئے. ابھی ہماری اہلیہ کی طبیعت خراب تھی، 20 تاریخ سے ایک اسپتال میں ایڈمٹ کیا، غلط انہوں نے وہ کیا، وہ بہت ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر نہیں تھے، ان کو ریفر کرنا چاہیے تھا. اب جو اچھے اسپتال میں لے گئے تو انہوں نے کہا کس جاہل کے پاس لے گئے تھے. یعنی ڈاکٹر ہیں وہ بھی، لیکن یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، تو بڑے ڈاکٹر نے کہا آپ لے کے چلے گئے تھے. الحمدللہ افاقہ ہے، اللہ کرے مزید صحتیاب ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ان کا پیشہ ہی ڈاکٹر ہے، انہوں نے سند بھی ڈاکٹری کی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ان سے بڑے ڈاکٹر نے جو کچھ انہوں نے دوائیاں لکھی تھی ان کو فل کر دیا کہ یہ دوا نہیں چلنی چاہیے، دوا نہیں چلنی چاہیے، دوا نہیں چلنی چاہیے. یہی حال علماء کا بھی ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالمی کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. جب علماء میں یہ چیز ہے تو جو غیر عالم ہے یا جو غیر طبیب ہیں، جو ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے اور آپ اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں کی طبیعت خراب ہے، آپ دوا تجویز کر دیجیے. آپ کیوں گئے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ دوا کھا رہا ہے یا دوا کہیں سے لا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دوا لاتے ہوئے دیکھا ہے میڈیکل اسٹور سے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کو علم ہو گیا ہوگا چونکہ ڈاکٹر کے پاس آتا جاتا ہے، میڈیکل سے دوائیں لاتا ہے، اور آپ اس کو ذمہ داری دے دیں کہ آپ علاج کیجئے. تو کیا کرے گا وہ؟ وہی ہوگا کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. جان کو خطرہ ہوگا، اور آپ ایسا قطعاً نہیں کر سکتے. اپنے عزیز، اپنے کسی پیارے کی طبیعت اللہ نہ کرے خراب ہو جائے ہمارے آپ کی، تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس فن کا ماہر ہے. یہ دین جو ہے نا، اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم کیا ہے؟ دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو دیکھو کہ اپنا یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ دین آخر تم کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ ضرور دیکھو. تو جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ڈاکٹر صحیح ہے، اس کا علاج ہم کرواتے ہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح سے علم دین کے حصول کے لیے بھی جو واقعی معتبر علماء ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ کو سکھلائی کہ نہیں سکھلائی. بہت معروف حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں، اور اتنی مشہور یہ حدیث ہے کہ اس میں حوالے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اس لیے کہ یہی دلیل میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اس کو، ایک دن آیا، پھر پکڑا، پھر وہ اپنے بچوں کے حوالے دینے لگا، میں غریب مسکین یہ وہ، پھر جب پکڑا کہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آتے ہیں اور پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ صدقک وہو کذوب. بات تو اس کی سچی ہے لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. کذوب فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. تو آیت الکرسی کیا شیطان کو اتری تھی؟
ظاہر نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیت الکرسی نازل ہوئی. اب آیت الکرسی کے بارے میں جو اس نے یہ بتایا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ صدق کا، تم سے اس نے یہ سچ بات کہی ہے، تب وہ دلیل بنی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی تائید نہیں ہوتی اور نہیں پوچھتے تو کیا شیطان کی بات مان لیتے؟ اگرچہ قرآن کی آیت وہ بتا رہا تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی. تو اسی طرح سے کسی معتبر عالم کی تائید بھی ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی بہت سے سند یافتہ لوگ جو ہے وہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں سند یافتہ، علم نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے جو سند پا گیا وہ عالم ہو گیا، نہیں. سند ایک علامت ہے. سند کیا ہے؟ ایک علامت ہے. ٹھیک ہے، بہت سے سند یافتہ بھی ان کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے. تو سند ایک علامت ہے کہ آپ فلاں مدرسے کے فلاں جامعہ کے فارغ ہیں، بس اتنی سی بات ہے. آپ یہی سند نہ پائے، پہلے سند کا رواج نہیں تھا تو اجازہ تھا. اجازہ مطلب محدثین کے سامنے، علماء کے سامنے ان کے شاگرد باقاعدہ وقت نکال کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سند اجازہ لیتے تھے. وہ اجازت دیتے تھے کہ ہماری مرویات جو کچھ ہم سے تم نے سنا ہے اس کو روایت کر سکتے ہو، اس کو بیان کر سکتے ہو. اجازت ہے یہ. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ لگایا ہے، بھلے مدرسے نہیں گیا ہو، بھلے اس کے پاس سند نہیں ہے، لیکن کسی معتبر عالم نے اجازت دے دی ہے اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے. کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو آپ انگلی پہ گن لیں گے، میرے خیال سے یہ ہمارے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 بھی نہیں پورے ہوں گے. ایسے 1-2 ایسے ہوں گے آج جو متعالم ہیں، جو اپنے آپ کو داعی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم باور کراتے ہیں، جو یوٹیوب کی دنیا میں پہنچ کر کے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، باقاعدہ تہلکہ مچا ہوا ہے، فالوور ان کے لاکھوں میں، اور لوگ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فالوور بہت زیادہ ہیں اس لیے یہ بہت معتبر عالم ہے. ایسا قطعا نہیں ہے. ہمارے دین نے کبھی نہیں کہا جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ حق پر ہے. ہمارے دین نے کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایمان والے جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ مشرک ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. میں اس حدیث جانب اشارہ سے کروں، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، انبیاء کے ساتھ ان کے متبعین ہوں گے. بعض لوگ جمع غفیر، ایک جماعت آپ دیکھیں گے تو نظر ڈالیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا نہیں آپ ادھر دیکھیے، اور ادھر جب دیکھیں گے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. بعض انبیاء ایسے ہوں گے جن کے پیچھے چلنے والے معدود چند ہوں گے. 1 2 3 راحت اور وحید کا لفظ ہے. چند لوگ گنتی کے پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے. چند لوگ ایمان لائے کہ حق پر نہیں ہے. وہ نوح علیہ السلام کو جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے 950 سال تبلیغ کرتے رہے. گنتی کے چند لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو یہ قلت و کثرت معیار حق قطعا نہیں ہے. تو یوٹیوب میں بہت سے لوگ چینل کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں. میں ایک نام دوں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر کہہ لیجئے، جو دینی اسکالر، بھلے انہوں نے مدرسے کی دنیا نہیں دیکھی ہے لیکن الحمدللہ علماء کی صحبت میں بہت بیٹھے ہیں اور علماء نے ان کو اجازت بھی دے رکھی ہے. نام تک شاید آپ پہنچ گئے ہوں. کون ہے؟ ابو زید زمین صاحب. ایک دم پرفیکٹ انشاءاللہ. کامل تو کوئی نہیں ہے، کامل تو کوئی نہیں ہے، ہم بھی کامل نہیں ہیں، کامل کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ علم کس کے پاس ہے، کون صحیح منہج پر ہے، کون صحیح طریقے پر ہے. کچھ ایسے ہیں جو علماء کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، بھلے جواب نہ آتا ہو لیکن جواب ضرور منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کریں گے کہ یہی جواب ہے. علماء کے پاس کہاں جاؤ گے، ہم جو دے رہے ہیں وہ سن لو. لیکن ابو زید زمین رحمۃ اللہ جیسے لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ علماء کی طرف اگر نہیں معلوم تو علماء کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. فلاں عالم سے پوچھیے. تو اب یہ نظیر میں نہیں پیش کیے جا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی ایک زندگی لگائی ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے. صرف اردو کتاب پڑھ کر کے نہیں کہ چند کتابیں پڑھ لی اور پھر جو ہے عالم بن گئے اور لگے تبلیغ کرنے. تو تبلیغ کی اور علم کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری یہ علماء کی ہے. اور وہ سارے لوگ نہیں ہو سکتے، وہ لوگ نہیں ہو سکتے جن کو صرف ہندی آتی ہے، صرف اردو آتی ہے. وہ قرآن مجید کی آیات کے
معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے والے، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے والے، ناسخ و منسوخ کا علم رکھنے والے، اور اسی طرح سے عام اور خاص کا علم رکھنے والے. بہت سے ایسی احادیث ہیں اور بعض آیات بھی ہیں جو کیا ہے ناسخ و منسوخ کا اس میں ہے مسئلہ. بعض آیات منسوخ ہیں، بعض آیات ناسخ ہیں، بعض حدیث منسوخ ہیں، بعض حدیث ناسخ ہیں. منسوخ کون سی حدیث؟ جو پہلے آپ نے کوئی حکم بیان فرمایا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک دم اپوزٹ کوئی حکم دیا، تو جو بعد میں آپ نے حکم دیا وہ پہلے حکم کا کیا ہے؟ ناسخ ہے، اور پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. قرآن مجید میں آپ دیکھیے، قرآن مجید میں حالانکہ اس آیت کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں روزانہ، روزے کے بدلے میں. طاقت ہے، کھلا رہے ہیں، روزے دار بھی ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. جو رمضان کا مہینہ پا جائے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو وہ جو آئے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت ناسخ ہو گئی. اب ایک آدمی صرف ایک آیت لے پڑھے کہ بھی دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہو گیا روزہ، بس کھانا کھلائیں، روزہ ان کا ہو گیا، وہ کہہ رہے پیاسے رہے نہیں، کھائیں پیئے اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہو گیا روزہ. غلط ہے. اسی طرح سے احادیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان فرمایا پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس کوئی حکم بیان فرما دیا، تو بعد والے کو لیا جائے گا، پہلے والے کو نہیں. بعد کا جو آپ کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا. اب کچھ لوگوں کو علم نہ ہو کہ بعد میں آپ نے کیا فرمایا، ایک حدیث ملی، کہا بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، وہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے. بے شک صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، سنن نسائی کی ہے، ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مسند حنبل کی ہے، مستدرک کی ہے، بے شک ٹھیک ہے. اور محدثین نے اس پر صحت دیا، یہ حکم لگایا کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، لیکن وہ منسوخ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے. تو ناسخ و منسوخ کا جس کو علم ہو، عام اور خاص کے بارے میں جس کو پتا ہے کون حکم عام ہے کون سا حکم خاص ہے، تب جا کر کے آدمی ایک داعی واقعی بن سکتا ہے، تب وہ دعوت دین کی دے سکتا ہے، اس کا اہل ہو سکتا ہے. ورنہ ہی ہوگا جو اکثر میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ کچھ پڑھ لیا حکمت کی کتاب میں اور اس میں مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، حدیث ہے جبکہ اللہ کے وسلم کی کہ الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام، کلونجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اب اگر الحبہ کی جو با ہے اس کے بغل میں مکھی بیٹھ جائے تو الحیہ ہو جائے گا، اور حیۃ السوداء میں نے کالا سانپ. ایک صاحب نے یہی کیا، فتح الرحمان ایک حکمت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پڑھا، باب یہی تھا، باب الحبۃ السوداء، اور حبہ کی جو با ہے اس کے بغل میں مکھی بیٹھ گئی، حیہ ہو گیا. وہ کچھ پڑھے بھی تھے اور نیم حکیم بھی تھے، انہوں نے تجویز کرنا شروع کر دیا کہ کالا سانپ مارو کھلاؤ تو شفا مل جائے گی، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے کالے سانپ میں. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث ہے اور اس میں الحبہ الحیہ نہیں ہے. تو اب ظاہر جو پہلا مریض آیا شامت اس کی آ گئی، بیچارہ ختم ہو گیا. تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے. اسی لیے علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف، دنیا کو بگاڑنے والے تین طرح کے لوگ ہیں، نصف طبیب، نصف نحوی، نصف فقیہ. نصف طبیب آدھا ادھورا ڈاکٹر، وہ کیا کرتا ہے؟ یفسد الابدان، جسم کو بگاڑ دیتا ہے. نصف نحوی یفسد اللسان، زبان کو بگاڑ دیتا ہے. نحو کے قواعد اس کو معلوم نہیں ہے تو عربی ادب میں اگر گفتگو کریں گے تو فاعل کو مفعول بنا دیں گے، مفعول کو فاعل بنا دیں گے. ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے، اللہ کرے رحمت کرے، مفتی عبدالعزیز عمری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ واسعہ، ایک واقعہ بتاتے تھے دوران درس
کہنے لگے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک ہے، اب یخشا فعل مضارع ہے، اللہ یہ مفعول ہے، لیکن وہ سوچا کہ فعل کے بعد تو فاعل آنا چاہیے، تو انہوں نے کیا پڑھا، حرکت نہیں لگی ہوئی تھی، اعراب نہیں لگا ہوا تھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں علماء سے، نعوذ باللہ. ترجمہ کتنا غلط ہو گیا. انما یخشی اللہ جب پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا اس آیت کے معنی کا، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں حقیقی معنوں میں اللہ سے وہ ڈرنے والے ہیں، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اب جب انما یخشی اللہ پڑھیں گے تب کیا ہو جائے گا، بے شک اللہ ڈرتا ہے اس میں. تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو عربی قواعد نہیں آتے ہیں تو کچھ کا کچھ پڑھ سکتا ہے، اعراب نہیں لگا ہوا، حرکت نہیں لگی ہوئی، زیر زبر پیش نہیں لگا ہوا ہے، تو کچھ بھی پڑھ سکتا ہے اور کچھ بھی اس کا مطلب نکال سکتا ہے، کچھ بھی معنی اس کو پہنا سکتا ہے. یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یوٹیوب نہیں تھا تب انہوں نے یہ بیان کیا تھا. واقعہ 30-32 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، تب بیان کیا تھا. اور آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں کہ کیا سے کیا لوگ گل کھلاتے ہیں، قرآن بھی قاعدے سے اور اسی طرح سے حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. اسی لیے علم اس سے حاصل کرنا چاہیے جو واقعی معتبر عالم ہو، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتا ہو، ناسخ و منسوخ کو پہچانتا ہو، عام اور خاص کی پہچان رکھتا ہو، عربی ادب میں کچھ اس کو درک حاصل ہو، کچھ صلاحیت اس کو، جو معنی کو سمجھتا ہو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ فرمایا تھا، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الرساخ. صحیح جامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا. بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ علم حاصل کریں گے کس سے، چھوٹے لوگوں سے، بدعتیوں سے. یہ جو کم علم لوگ ہیں ان سے حاصل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج کس طرح سے صادقہ ہے. علامات قیامت میں سے آپ اس کو بیان فرمایا. تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کی علامت اس طرح سے بن جائیں کہ ہم چھوٹے لوگوں سے علم لینے لگیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو اردو کی چند کتابیں. پھر ٹھیک ہے آپ انجینئر ہیں تو اس پیشے کو وقار بخشیے، آپ ڈاکٹر ہیں اس پیشے میں آپ ماہر ہیں تو اس پیشے کو وقار بخشیے، آپ وکیل ہیں، وکیل ویسے ہی بدنام ہیں، آپ الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں تو وکالت پیشے کو آپ اعتبار بخشیے. آپ نہیں رکھتے ہیں علم کتاب و سنت کا گہرا تو آپ اس میدان میں کیوں کودے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفع بخش کاروبار ہے. آپ نے شاید یہ سمجھ لیا ہو کہ جتنے فالوور بڑھیں گے، ٹی آر پی بڑھے گی، اتنے ہی آمدنی ہماری زیادہ ہوگی. اتنی بات تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں جو یوٹیوب کی دنیا میں گھسے ہوئے نہیں ہے قاعدے سے. ٹھیک ہے ہمارے پروگرام لوگ نشر کر دیتے ہیں اور بات ہے، لیکن ہمیں تو یوٹیوب کی یوں بھی نہیں آتی ہے کہ کیسے اس کو کیا کریں گے، کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے. تو آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں اس پیشے کو اعتبار بخشیے. ضرورت ہے ایسے لوگ. کتنے ایسے انجینئر ہیں جو مکان ادھر انہوں نے بنایا اور جیسے ہی شٹرنگ کھولی چھت نے زمین کو بوسا لینا شروع کر دیا، گر گئی دھڑام سے. اس کا مطلب انجینئر صحیح نہیں ہے. آپ صحیح انجینئر ہیں تو آپ اس کام میں آئیے نا. کتنے ڈاکٹر ہیں دوا دینی چاہیے کچھ دوا دیتے ہیں، کچھ مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے. اور آج کے ڈاکٹروں کا حال تو یہ ہے کہ آپ مریض سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ بتائیے، تب جا کر کے وہ بتاتے ہیں. وہ حکمہ گزر گئے جو نفس دے کر کے نفس شناس تھے، جو مرض کی بھی تشخیص کر دیتے تھے اور دوا بھی تجویز کرتے تھے قاعدے سے. اب تو اطباء بھی ایسے ہو گئے کہ آپ ساری رپورٹ جا کر کے ان کے سامنے رکھ دیجئے، تب وہ رپورٹ کے آئینے سے آپ کو بتائیں گے یہ دوا ہے تو یہ دوا ہے تو یہ دوا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے آج. اس لیے عوام کو بچنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے عوام کی حیثیت سے کہ ہم ان سے لے رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے علم لے رہے ہیں، ان سے فتوے پوچھ رہے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے. ان سے زیادہ تعجب تو ہمیں لوگوں پر ہے کہ علماء اچھے خاصے آج موجود ہیں، علماء کامیاب نہیں ہیں، قحط سالی نہیں ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود علماء کے ہوتے ہوئے بھی کسی سے پوچھ لیا
متعالم سے جو بنے ہوئے عالم ہیں، اور اس کے بعد جب اگر غلطی ہو گئی تو پھر عالم کے بعد وہ فلاں نے تو ایسا فتویٰ دیا تھا تو ہم نے ایسا کر لیا، اب کیا کریں؟ تو کتنے ایسے جو سند یافتہ ہوتے ہوئے بھی غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سند یافتہ ہی عالم نہیں ہوتا ہے، اور بھی عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے عالم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجازت کسی معتبر عالم کی ہونا چاہیے جو علم کو دیکھے، ناپے، ٹھیک ہے، کہ واقعی یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، داعی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، یہ عالم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آپ مدرسے نہ جائیے لیکن علماء سے علم حاصل تو کیجئے. آپ سند نہ دکھائیے لیکن کم سے کم سند اعتبار تو حاصل کیجئے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کاغذ لے کر کے دکھاتے پھر میں عالم ہوں تو لوگ عالم کہیں. پہلے لوگ واقعی یہ کاغذ نہیں دیکھتے تھے لیکن مسند پہ بیٹھتے تھے اور طالب علم آتے تھے، علم کا حصول کرتے تھے، ان سے خوشہ چینی کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، دعوت کے لیے نکلتے تھے، علم پھیلانے کے لیے نکلتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ ما اخذوا العلم عن اکابرہم، جب تک اپنے بڑے لوگوں سے، بڑے جو علماء ہیں ان سے علم حاصل کرتے رہیں گے، علم لیں گے، تب تک بھلائی میں رہیں گے. فَإِذَا أَخَذُوا مِنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ ہلک، اگر چھوٹے لوگوں سے اور برے لوگوں سے، بدعتیوں سے یا برے لوگوں سے علم لیں گے، ہلکو تو ہلاک ہو جائیں گے. ہلاکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان چلی جائے گی. ایمان کی ہلاکت سب سے بڑی ہلاکت ہے، عقیدے کی ہلاکت سب سے بڑی ہلاکت ہے. عقیدہ تباہ ہو جائے گا، ایمان تباہ ہو جائے گا. بدعتی کے پاس جائیں گے یا چھوٹے بھائیوں کے پاس جائیں گے، چھوٹے لوگوں کے پاس پہنچ کر کے ان سے فتوے پوچھیں گے تو ظاہر ہے ہلاکت تو ہونا ہی ہے، جان نہیں جائے گی. لیکن ایمان اگر ہلاک ہو جائے تو اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تعجب ہے، اور یہ بہت تعجب کی بات ہے. بعض علماء غیر مقلد کہتے ہیں کہ دوسروں کا دیا ہوا نام ہے، الحمدللہ معلوم الحدیث ہے، اور اس میں ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کبر و غرور میں کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں حاصل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، منہج صحابہ پر چلنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا جو منہج تھا اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب تھا، ہر کسی سے کوئی فتویٰ نہیں پوچھا تھا صحابہ کرام میں. کیا آج کے علماء صحابہ کرام کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ان میں بھی کچھ مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، سبھی نہیں دیتے تھے. کچھ مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، اور اگر کسی نے کوئی بات کہی تو کہا فلاں سے بھی پوچھ لینا، فلاں سے بھی پوچھ لینا، فلاں سے بھی پوچھ لینا. اس بارے میں وہ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں. اور آج تو کیا ہے، ابھی جو ہم نے کہہ دیا وہ عرف آخر ہے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے جو کچھ عالموں میں بھی اور کچھ متعلمین میں بھی سرایت کر گئی. عوام کو چاہیے، احباب کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ واقعی کس کے پاس کیا علم ہے، کون ہمیں علم دے سکتا ہے. آج کوئی ہم لوگوں سے اگر فتویٰ پوچھتا ہے موبائل کے ذریعے سے، اگر مستحضر ہے کوئی مسئلہ، ظاہر ہے کہ ہمیشہ تو ذہن میں نہیں رہے گا مسئلہ، مستحضر ہے کوئی مسئلہ بتا دیتے، نہیں تو کہتے 5 منٹ کے بعد فون کیجئے. کہتے ہی کہ نہیں کہتے کہ 5 منٹ بعد فون کیجئے، ابھی بتاتے ہیں، پھر تحقیق کر کے بتاتے ہیں، فوراً نہیں بتا دیتے. لیکن جو متعالم ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، اجازہ نہیں ہے جن کے پاس، تو وہ فوراً بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر جو بتایا ہے کہتے یہی حق ہے جو ہم نے بتایا ہے. آپ دیکھیں ابھی کل کی بات ہے، اسپتال میں ہم تھے، ہمارے ایک عزیز نے کوئی مسئلہ معلوم کیا تو ہم نے کہا، گاڑیوں کا شور بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا. ہم نے دلائل جو ہم نے دیے طلاق سکران کے لیے، کیا ہے، نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ایک ذہنی میں طور پہ میں تھوڑا ڈسٹرب تھا، علیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، حد سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا میں، ہم لوگ دن مایوس ہو چکے تھے. لیکن اب جواب بھی دینا ہے. وہ ایک دن پہلے کا پڑا ہوا تھا ان کا ویسے، ہم لوگ 20 تاریخ سے پریشان ہو رہے گھر کے لوگ. تو دلائل ہم دے رہے ہیں کہ جو نشے کی حالت میں طلاق دے گا اس کی طلاق نہیں ہوگی. دلائل یہ دے رہے ہیں، اور ہمارے منہ سے کیا نکلا
کہ اگر تمیز کی صلاحیت نہیں، اور بات تو صحیح تھی کہ تمیز کی صلاحیت نہیں، اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہو، کہنے کے لگے واقع ہو جائے گی، کیا واقع؟ انہوں نے مجھے ٹوکا تو ہم نے فوراً میں کہا وہ اصل میں ڈسٹرب تھا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ واقع ہو جائے گی، تو کہا دلائل تو آپ نے نہ واقع ہونے کے دیے. ہم نے کہا بس وہ سمجھ لو جو دلائل ہم نے دیے وہی صحیح ہے، جو دلائل ہم نے دیے وہی صحیح ہے، وہ ہمارے منہ سے جو یہ سبقت لسانی ہے، ٹھیک ہے. تو رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اب یہ کیا کہ غلطی ہوئی اسی پر جمے ہیں کہ نہیں بھائی جو کہہ دیا تو کہہ دیا، منہ سے نکل گیا تو نکل گیا، اس کو واپس کیسے لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے بھائی؟ معتبر علماء کا یہ کام نہیں ہے. امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یفتى ومالک فی المدینہ، جب تک مدینے میں مالک حیات میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. آپ دیکھیں اتنی عظیم شخصیت، اور جن کے فالوور اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، اور جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، جب وہ تعلیف کی انہوں نے، ہارون رشید نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ اعلان عام میں کر دوں اور باب مدینہ پہ آبیدہ کر دوں موطا کہ جو کچھ موطا میں ہے اسی پر عمل ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ، آج کے لوگوں نے کہا ہاں صاحب ہمارے جیکار امام مالک رحمۃ اللہ نہیں، ہم نے تو اہل مدینہ کا تعامل جو عمل ہے وہ نقل کیا ہے، بہت سی حدیثیں صحیح ہم نے چھوڑ دی ہیں. اہل مدینہ کا جن پر عمل ہے وہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کتنی مقبولیت بخشی، اور بھی موطا لکھی گئی. موطا کے نام سے کئی کتابیں ہیں، لیکن جو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہے، موطا نام آتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، یہ امام مالک کی موطا. اور موطا سب بھول چکے ہیں، کوئی نہیں، وہ امام مالک ہے. مصر سے ایک شخص آتا ہے حج کرنے کے لیے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب مدینے جائیں گے تو امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنے. وہ پہنچتا ہے ملاقات کے لیے، سوال کرتا ہے، امام صاحب جواب دے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. اگلے سال اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں، اگلے سال وہ آتا ہے اور وہی سوال دہراتا ہے. مصر کے لوگ کچھ مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھے دیکھیں ذرا، امام صاحب نے ایک دم اس کو الٹا جواب دیا، ایک سال پہلے جو جواب دیا تھا ایک دم اس کے الٹا جواب دیا. تو حیران ہے وہ شخص، ششتر ہے، حیرت میں پڑا ہوا ہے، یہ کیا نہیں رہا گیا. تو پوچھا حضرت بات کیا ہے؟ ایک ہی سال تو وہ بھی ہوا ہے، میں نے یہی سوال کیا تھا، میں کچھ جواب دیا تھا، آپ دوسرا جواب دے رہے. آج کے لوگ ہوتے تو کہتے جو کہہ رہا ہوں سن لو بس، کوئی اعتراض نہیں. فرمایا دیکھو بھائی ایسا ہے، ایک سال پہلے جب آئے تھے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اجتہاد تو برائی اپنی رائے سے میں نے اجتہاد کیا تھا، میرے سامنے کوئی حدیث رسول نہیں تھی اس وقت. بعد میں میرے سامنے حدیث آئی تو جو میں نے اجتہاد سے مسئلہ بیان کیا تھا اس کے خلاف حدیث تھی. اب میں اس حدیث رسول کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگلا سال آئے پھر تم آؤ اور یہی سوال کرو، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث مجھے مل جائے تو وہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دوں گا. پھر فرمایا بڑا تعریف سا جملہ، کل یوخذ من قول رد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر وسلم. ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، اس کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، اگر نہیں ٹھکرائی جا سکتی تو قبر والوں کی بات اشارہ کیا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر طرح کی جانب، یہ جو قبر والے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہیں کی جا سکتی. وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سیرت امام شافعی میں گھر کی کتاب ہے اس میں آپ پڑھیں. ایک شخص آتا ہے، اس کے پاس کوئی پرندہ تھا، ایک روایت میں فاختہ تھی یا بلبل یا کوئی بھی پرندہ تھا جو بولتا خوبصورت آواز تھی اس کی، خوشگلو پرندہ. ایک آدمی کا ہاتھ اس نے فروخت کیا اور کہا کہ میری فاختہ خاموش نہیں رہتی، بولتی رہتی، اگر خاموش رہے تو میری بیوی کو طلاق. کیا کہا؟ اگر خاموش ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق. تو اب وہ آیا واپس کرنے کا بھی، تمہارا جو پرندہ ہے، تمہاری جو چڑیا ہے تو خاموش میں رہتی ہے، تو حضرت بتائیے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طلاق معلقہ کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی جب تم نے یہ کہہ دیا تھا اگر خاموش رہے تو میری بیوی کو طلاق، تو اب جب خاموش رہی تھی تو طلاق تو پڑ گئی. وہ مایوس ہو کر کے بیچارہ جانے لگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ارشد تلامذہ میں سے، اور سب دیکھیں ان کی کتاب الرسالہ ہے، الام ہے، یہ تینوں ائمہ کرام امام مالک، امام شافعی، امام رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی اور فقیہ بھی، اور امام الفقہاء جن کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد اتنا شہرت تھا، اتنی شہرت تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پہنچے امام مالک کے پاس اور
ان کے شاگردوں کے حلقے میں بیٹھ گئے. وہ موجود تھے اس وقت. وہ آدمی مایوس ہو کے جانے لگا, حلقے سے اٹھے, اس کو آواز دی ذرا سننا, کہا پھر سے بیان کرو. تو پورا واقعہ اس نے بیان کیا. کہا کہ اب وہ واپس کرنے آیا, کہا بھی تمہاری فاختہ تو خاموش بھی رہتی ہے. تو کہا یہ بتاؤ زیادہ بولتی کہ زیادہ خاموش رہتی ہے؟ کہا جی صاحب اب بھی زیادہ بولتی ہے, خاموش تو بہت کم رہتی ہے, اب بھی زیادہ بولتی ہے. کہا مطمئن رہو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. وہ پریشان ہے, استاد محترم فرما رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی, اور ان کے ایک شاگرد تھے پھر واپس آئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کے شاگردوں میں ایک صاحب کرے طلاق ہی نہیں ہوئی. امام مالک آج کو استاد ہوتے تو ڈنڈا لہراتے, کچھ کس نے کہا. امام مالک نے سوال کیا بھی کس نے؟ بیچارے ہلتے کامتے کھڑے ہوئے, اچھے خاصے جوان تھے, ایسا نہیں ہے. کہا حضرت میں نے. کہا تم نے کیسے یہ فتویٰ دیا؟ اب دیکھیے وہ روایت جو پیش کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ روایت کس سے سنی تھی؟ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت سنی تھی. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے وقتی طور پہ وہ روایت نکل گئی. تو کہا آپ ہی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی. انہوں نے مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو لوگوں نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے, ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ بنت قیس قریش خاندان کی, اور یہ دونوں شخصیات جو قریش خاندان کے. یہی ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی نکاح کے شادی کے تعلق سے مشورہ طلب کرے اور آپ صحیح مشورہ دیں تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اما معاویہ فسعلوکم, رہے معاویہ وہ تو محتاج ہیں, اس وقت غریب ہوا کرتے تھے معاویہ, وہ خود کیا کھائیں گے تمہیں کیا کھلائیں گے, خود کیا پہنیں گے تمہیں کیا پہنائیں گے. وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَلَا يَدَعُ عَصَاهُ عَاتِقِهِ, اور رہے ابو جہم تو اپنی لاٹھی کو کندھے سے اتارتی ہی نہیں. شارح نے حدیث نے دو مطلب دیا ہے. ایک تو یہ کہ اکثر سفر میں رہتے ہیں, پہلے لوگ جب سفر میں پیدل سفر کرتے تھے تو لاٹھی لے کے چلتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسا معروف ہے کہ نہیں ہے. لاٹھی کے بڑے فوائد ہیں, وقت کم ہے, موذی جانور آ گیا تو اس کو مار دیا, کہیں اگر کھائی ہے تو ٹیکا اور پار کر لے گئے, بھوک لگی ہے تو اتنی اجازت شریعت میں ایک دو پھل کہیں باغ میں توڑ کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں, اس کو چوری نہیں کہیں گے. تو اس کے بڑے فوائد ہیں نا. تو اکثر سفر میں رہتے ہیں, جب اکثر سفر میں کوئی آدمی رہے گا تو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے, بچوں کو نہیں. دوسری تشریح ہے کہ ضراب للنساء, عورتوں کو بہت مارتے. بہرحال الفاظ کیا ہے, لا يدع عصاہ عاتقہ. تو امام مالک نے فرمایا کہ تم نے اسے کیسے مسئلہ نکالا؟ کہا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم کے بارے میں جو فرمایا کہ اپنی لاٹھی کندھے سے اتارتے نہیں ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, کھانا بھی کھاتے ہوں گے, سوتے بھی ہوں گے, بیٹھتے بھی ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اکثر. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری فاختہ زیادہ بولتی کہ زیادہ خاموش رہتی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں زیادہ بولتی ہے, اب بھی خاموش تو کم ہی رہتی. وہاں کیا تھا, خاموش نہیں رہتی. یہاں کیا ہے, لاٹھی اتارتے نہیں. استدلال بڑا قوی تھا, استنباط بڑا مضبوط تھا اس حدیث رسول سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, امام مالک خوش ہوئے رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کہ بیٹے آج سے تم فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے, فتویٰ دے سکتے ہو آج سے. تو آپ دیکھیے ایک استاد ہے ایک شاگرد, دونوں عالم ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ شاگردوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں نہیں ٹوکا. آج لوگ کیا ہے محفل میں ٹوک دیتے ہیں, مولانا یہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جا کر کے جب وہ چلا گیا تو اس کو بلا کر کے مسئلہ بیان کر دیا. وہ تو خود آ گیا نا, اگر وہ ان کی بات سمجھ کے چلا جاتا تو امام مالک رحمۃ اللہ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شافعی نے کیا کہہ دیا. تو کیا ہوا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ان کو شاباشی بھی دی اور سند اجازت دی کہ بیٹا اب تم فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے ہو, فتویٰ دے سکتے ہو. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اطلب هذا الامر من عند اهله, یعنی اس علم کو کہاں سے طلب کرو, جو علم والے ہیں, جو صاحب امر ہیں, ان سے علم لو. تو یہ ہمارے ائمہ, یہ ہمارے بزرگان دین, یہ ہمارے اسلاف بھی یہی کہتے ہیں
اور قرآن و حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے زیادہ سے زیادہ ہم ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے مسائل پوچھیں. اور یقین جانیے جو معتبر علماء ہیں وہ کسی بات پہ اڑتے نہیں ہیں. اگر غلطی ہے تو اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں وہ میں نے فلاں موقع پہ جو کہا تھا وہ ایسا نہیں، ایسا مسئلہ ہے، یہ نہیں، ایسے ہے. انسان یہ ذہن سے بات نکل سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ذہن میں بات رہے، ہمیشہ دماغ میں کچھ بات رچی بسی رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود روایت بیان کرتے ہیں اور جب سوال آتا ہے تو وہ روایت ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر انہی کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرق مراتب جب علماء میں ہے تو جو عالم نہیں ہیں، جن کو کوئی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے، وہ کیسے اس کے اہل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین وہاں سے حاصل کریں جہاں واقعی علم دین ہے. ہر کس و ناکس کے پاس نہ جائیں. امر بالمعروف نہیں منکر یہ سب کی ذمہ داری ہے، عام ہو یا خاص ہو، لیکن علم کی نشر و اشاعت، دعوت دین کا کام، یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح لوگوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صاحب علم و تقویٰ ہیں. اللہ ہمیں ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کا فائدہ نصیب فرمائے اور بعد میں دوسرے لوگ ہمارے آپ کے سب کے علم سے مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی یہاں حاضری قبول فرمائے اور جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں بھی ہم اللہ کی رضا پا کر